نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ تھا آخر بھائی کہ انٹر کورس کے درمیان میاں بیوی جب مجاورت کرتے ہیں تو مرد اپنی عورت کی شرمگاہ کو چھو لے یا عورت اپنی مرد کی شرمگاہ کو چھو لے، تو وہ جو مرد کی شرمگاہ سے نکلنے والا جو موئسچر ہوتا ہے جو کہ چھلک کر نہیں آتا، اینڈ ویسے ہی عورت کی شرمگاہ سے جو نکلنے والا مادہ ہوتا ہے جو کہ چھلک کے نہیں آتا اور اس کے اندر کافی گیلا پر محسوس ہوتا ہے، کیا اس پر غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ طلحہ ہیں رامپور سے، ہمارے ساتھی ہیں، سعودی عرب میں رہا کرتے تھے اور اب انڈیا واپس چلے گئے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ کہا کرتے ہیں کہ جو سعودی عرب میں آتا ہے نا، اس کی غالباً ایک تو یہاں سے آخرت ہوتی ہے اور پھر دوسری آخرت، اللہ تعالیٰ دونوں آخرتوں کا حال بہتر حال میں بدل دے، بہتری کی طرف ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو طلحہ بھائی ترقیاں عطا فرمائے، اور آپ جو کام کر رہے ہیں، تجارت ہو، محنت ہو، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو خوب حلال رزق سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، جب میاں بیوی مجامعت کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ کر یا چھوتے ہیں اس کو، اور ہاتھ پر یا لباس پر وہ مزی لگ جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے، یہ آپ جاننا چاہ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں دو باتیں آپ نے تو ایک بات پوچھی ہے، میں اپنے ویورز کے لیے ایک تو آپ کا سوال، دوسرا اس کا بونس پوائنٹ بھی میں اپنے ویورز کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا، حل خروج المذی یوجب الغسل، کیا مزی جو رطوبت آپ نے بیان کی ہے نا، اس کو مزی کہتے ہیں، جو کہ اچھل کر نہیں نکلتی اور وہ سفید پانی کی مانند ہوتی ہے، اس سے مزی کہا جاتا ہے، کیا مزی کے نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے؟ شیخ نے فرمایا خروج المذی لا یجب الغسل، مزی کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، ولیکن یوجب، اس کے نکلنے سے غسل تو واجب نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ نکلی ہے تو پھر آپ کو وضو کرنا ہوگا، اور اگر کسی کپڑے پر وہ لگ گئی ہے تب آپ اس کے اوپر پانی اس طریقے سے چھڑک دیں، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، پانی چھڑک دیجئے یا ہاتھ صاف کر لیجئے تو وہ کافی ہو۔ لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھا گیا آپ علیہ السلام سے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جو بونس پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ دیکھیے کیا کہا سماعت شیخ نے، ما حکم المذی اذا علق باللباس هل يغسل او يرش عليه الماء ويطهر؟ وہ جو میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ جب مزی کپڑوں پر لگ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ افیدونا افادکم اللہ۔ المذی نجس، المذی نجس۔ دیکھیے منی اور مزی میں فرق ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے مولوی حضرات یا بہت سارے عوام یہ سمجھتی ہے کہ مزی اور منی میں فرق نہیں ہے، مزی اور منی میں فرق ہے، بہت فرق ہے۔ مزی آپ کے کپڑوں پر لگ گئی ہے، اس کو آپ اس طریقے سے چھڑک دیجئے پانی تو وہ صاف ہو جاتی ہے، لیکن نجاست مخففہ، لیکن نجاست مخففہ، اس کی جو نجاست ہے وہ خفیف ہے۔ فإذا رشه بالماء نضحه بالماء في ثوبه أو في فخذه كفى۔ آپ اگر اپنی ران پر یا بیوی کی ران پر مزی لگ گئی ہے اور وہاں پر آپ نے پانی چھڑک دیا ہے، اپنے جسم پر پانی چھڑک دیا ہے یا کپڑے پر پانی چھڑک دیا ہے تو فکفا، شیخ فرما رہے ہیں وہ کافی ہے، وہ کافی ہے آپ کے لیے پاکی کے لیے۔ اما المنی الذی هو اصل الانسان، یہاں جو لوگوں کو شک اور شبہ ہوتا ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ منی تو پاک نہیں ہے، منی تو ناپاک ہے۔ ارے منی ناپاک ہوتی تو آپ ناپاک ہوتے محترم، اس لیے منی پاک ہے اور وہ اصل الانسان ہے، وہ اصل الانسان ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمیں تو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آپ کو کہاں سے مٹی سے پیدا
کیا ہے؟ آپ کو تو منی سے پیدا کیا ہے، نطفہ. بالقوة بالشهوة بالدفق، هذا طاهر. یہ وہ جو منی نکلتی ہے نا، جو جیسے طلحہ بھائی نے بتائی کہ اچھل اچھل کے نکلتی ہے، وہ شہوہ اور لذت کے ساتھ نکلتی ہے. اس سے پانی اس کے بعد آپ کو غسل کرنا ہوگا. إذا أصاب الثوب أو أصاب البدن هو طاهر، لكن اگر جسم پر لگ جائے اور یا کپڑوں پر لگ جائے تو وہ طاہر ہونے کے باوجود اس کو دھونا ہوگا یا اس کو کھرچنا ہوگا. تنظيف الثوب غسله منه أو حكه منه يكون أفضل. يكون افضل. تو اس کا دھونا یا اس کا حق، یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، کپڑے پر اگر لگ گئی ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو کھرچ دیجئے اور وہ صاف ہو جائے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مزی نکلنے سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن غسل واجب نہیں ہوتا. اور مزی اگر آپ کے ران پر یا بیوی کے ران پر یا جسم پر لگ گئی ہے اور آپ نے اس کو پانی سے رش اس کے اوپر چھڑک دیا ہے، وہ کافی ہے دوست. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.